آپ کے سوال میرے جواب، مختصر جواب اس پر تو آپ کو ملیں گے کیونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے. سوال بہرحال آپ دھڑا دھڑ بھجوا رہے ہیں جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو پوچھیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے فوج کی کے عزت سے متعلق، کیا یہ قانون مؤثر ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر میرے ویوز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. آئین کے اندر اداروں کی تزہید سے متعلق جو بند ہیں وہ آلریڈی باندھ دیے گئے ہیں. جب اس قسم کے آپ قوانین نما بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کی انسیکیورٹی کا اظہار آپ کرتے ہیں، اور اس سے اضافہ نہیں ہوتا قدر و منزلت کے اندر. پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کو اندرونی اور بیرونی حقیقی خطرات کا سامنا ہے، وہاں پر ایسے ادارے جو قانون کو نافذ کرتے ہیں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ لیویز ہوں، پولیس ہو، ایف سی ہو، فوج ہو، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. جو لوگ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں. جو انصاف فراہم کرتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے. ہر وہ شخص جو ٹیکس دیتا ہے اور ملک کے دفاع میں اور تحفظ میں حصہ ڈالتا ہے وہ قابل احترام ہے. غریب ٹیکس نہ دیتے ہوئے بھی قابل احترام ہے کیونکہ ریاست نے اس کو غریب رکھا ہوا ہے. تو ایک طویل فہرست ہے قابل احترام لوگوں کی. تو جب آپ اس میں سے کسی ایک کو پک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کی تصحیح نہیں ہونی چاہیے، تو پھر جو رد عمل آتا ہے ایسے ہی آتا ہے جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ وتیرہ بن گیا ہے آج کل کہ آپ فوج کی عزت و قدر منزلت کی چادر اوڑھ کر اپنی واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو صاحبان ہیں یہ اگر اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہو، امجد صاحب ہیں، خرم صاحب ہیں، یہ بنیر سے جو دوست آئے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پش کیا، اپنے اپنے حلقے کے اندر اگر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں اور مقبول ہوں، اور یہ اگر لوگوں کو کنونس کریں کہ دیکھیں تمام ادارے مقدم ہیں لیکن میرے خیال میں فوج کی جو قدر و منزلت ہے بہت زیادہ ہے، تو اگر ان کی اپنی آواز بلند اور قابل قدر ہو تو شاید ان کو یہ قانون موو کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر فوج نے یہ کروایا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. تو بنیادی طور پر ایک سیاسی سٹنٹ ہے ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو نام استعمال کرتے ہیں فوج کا اور ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں فوج کے حوالے سے. وہ بابڑا صاحب کا تو یاد ہے نا آپ کو کس طرح فوجی بوٹ لے کے وہ پہنچ گئے. جب اس قسم کے لوگ جو ہیں اپنی سیاست چمکانے بیٹھیں بوٹوں سے لے کر اور قوانین تک، تو پھر میرے خیال میں ان کے جو اپنے کام ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں فوج کے اوپر. تو میرے خیال میں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی فضائیہ کو، نیوی کو، پولیس کو اس طرح آپ قوانین کے ذریعے معتبر نہیں بنا سکتے. جو معتبر ہیں وہ معتبر ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو خام خواہ کی ایک انہوں نے اپنی طرف سے چالاکی کی ہے، اور کوئی کام کرنے کو ہے نہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہو. السلام علیکم طلعت بھائی، میرا نام علیان ساجد ہے. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور مودی کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کشمیریوں کا کیا ہوگا؟ جو وہاں پہ بھی کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمیشہ سے ان کشمیری یہاں کے ہماری سوچ رہی ہے کہ پاکستان شاید اس طرح سے وہ نہیں کر پایا جس طرح سے اس کو وہ کرنا چاہیے. تو کیا اس کی جب نواز شریف صاحب یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت یہ بات غلط تھی، تو آج جب یہ لوگ پھر سے وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بات ٹھیک کیسے ہو گئی؟ جی، اس پر بھی میری ویوز بڑے کلیئر ہیں. ایک پاکستان کی اسٹینڈرڈ پالیسی ہے کشمیر سے متعلق. اس پالیسی کے اندر اگر کوئی تبدیلی والی خبر آتی ہے تو اس کی حتمی طور پر تردید ہونی چاہیے، یا اگر اس پالیسی کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پھر بتانا چاہیے تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں. مطلب پالیسی جو ہے وہ ریاست کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہے،
ریاست جو ہے وہ پالیسی کے تابع نہیں ہے، پالیسی ریاست کے انٹرسٹ کے تابع ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ انٹرسٹ کب تبدیل ہوا، وہ کیا انٹرسٹ ہے، اس کے جواب آنے چاہیے تھے. کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، میں توقع کر رہا تھا کہ اس کی پریس ریلیز کے اندر جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس کی تردید یا وضاحت ہوتی. اچھا ہے کہ اس کے اندر کشمیریوں کے ساتھ دوبارہ سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے، پیراگراف ایک لکھا گیا ہے. لیکن سٹوری کا جو متن ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور میں اس کے اوپر ایک STH کر چکا ہوں. تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پالیسی کی تبدیلی کی بنیاد کوئی حقائق بن رہے ہیں تو حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائیں، ڈیبیٹ کے ذریعے کیا جائے، اور اگر یہ جھوٹی خبریں ہیں تو اس کا ڈینائل کیا جائے. ورنہ یہ اسی قسم کے سوال آتے رہیں گے جس قسم کے سوال آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ ظاہر ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب نواز شریف امن کر رہا تھا تو اس وقت وہ برا تھا، اور اب جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹوری کے مطابق خفیہ طور پر، تو کیا وہ درست ہے؟ یہ سوال اٹھائے جائیں گے، وضاحت کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے سر؟ آج میں نے دیکھا ہے جہانگیر ترین جو ہے نا وہ تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیوں اتنی جلدی بھول گیا ہے کہ جب وہ ناانصافی کر رہا تھا، لوگوں کو جہازوں میں بھر بھر کے لا رہا تھا، جو طریقے انصاف میں رہ کے ناانصافی کرتا رہا ہے دوسری پارٹیوں کے لوگوں سے، تو آج اس کا حساب جو ہے نا وہ یہ مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی روشنی اس پہ ڈالیے گا سر. اوکے، مہربانی. محاورہ ہے نا جی، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، مکافات عمل جس کو آپ نے کہا، بات بالکل درست ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو مقدمے بنے ہیں ان کی نوعیت بالکل وہی اسی قسم کی نوعیت ہے جس قسم کی نوعیت کے مقدمے جو ہیں جہانگیر ترین کے بنائے ہوئے یا ان کا حصہ ڈالا ہوا جس نظام کے اندر اس نظام نے اپنے مخالفین کے بارے میں بنائے. اور ذاتی معاملات نہیں ہیں. جہانگیر ترین سے ہم نے کافی بحث کی تھی کہ آپ جس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک تو وہ چل نہیں سکتا کیونکہ اس کی جڑ نہیں ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پیچ ورک ہے، پیچ ورک چلتا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جس انداز سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ واپس آ کے آپ کو ہانٹ کرے گا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس بری طریقے سے ہانٹ کرے گا جس طرح ان کو ہانٹ کرنا شروع کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ وہی نیب نما کیسز ہیں، وہی حکومت کے تحت چلنے والے ادارے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپوزیشن کو چیز کیا کرتے تھے، اور شاید اس وقت جہانگیر ترین سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جو اب جہانگیر ترین کے ساتھ ہو رہا تھا. ان اے وے مکافات عمل ہے. ہوپ فلی وہ اس سے سیکھے ہوں گے، انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی. ان سے زیادہ میرے خیال میں ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اگر جہانگیر ترین کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ تو معاملات چلتے رہیں گے. بالکل سے یہ مکافات عمل بھی ہے اور نظام کی تباہی کا ایک عکس بھی ہے. جب اپنے حصوں کو کوئی نظام کھانے لگ جائے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو اپنے آپ کو تباہ کرنے کی بھوک ہے وہ کتنی بڑھ گئی. السلام علیکم سر یہ ایک بات تھوڑا سا آپ کا تبصرہ چاہیے تھا کہ یہ پیپل پارٹی کی CEC جو ہے یہ کہاں ہوتی ہے، کہاں رہتی ہے؟ ویسے تو پتہ ہے، مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ CEC ہے کیا. تو یہ سنگل پرسن اون پارٹیاں ہیں، چاہے مطلب اس میں پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، ایون تحریک انصاف بھی ہو. تو یہ فیصلہ تو ان پارٹیز میں لیڈران نہیں کرنا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے. تو یہ CEC والا کیا یہ ڈرامہ ہے؟ مطلب تھوڑا سا اس پہ بتائیں. السلام علیکم، وقاص اکبر ملتان سے. پیپلز پارٹی آج کل کہہ رہی ہے کہ ہمارے کہنے پر PDM نے عمل کیا تو دیکھیں ہمیں کامیابیاں ملی، ہم ضمنی انتخاب جیتے، سینٹ میں جیتے، اور بہت کچھ کلیم کر رہے ہیں وہ. جہاں تک مجھے یاد ہے PDM کا بنیادی مقصد تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم یا محدود کرنا تھا. اسٹیبلشمنٹ کی مسلط کردہ حکومت کو ختم کر کے شفاف انتخابات کروانا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی اس کامیاب حکمت عملی سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم ہو گیا؟ کیا آئندہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی
तमाम जमातों के ऊपर ख़ानदानी असरात वाज़े हैं, ख़ानदानी मोहर वाज़े है, शख्सी मोहर वाज़े है। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ अमूमन ये होती हैं कि तमाम तर शख्सी या ख़ानदानी कंट्रोल के बावजूद वहाँ पर मुख्तलिफ़ आरा का इजहार का मौका मिलता है। लेकिन मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ ये वो डायनामिक किस्म का फ़ोरम नहीं है जहाँ जिस तरह आप दुनिया भर की जो जमातें हैं उनकी जो मरकज़ी फ़ैसला साजी वाली या डिबेट वाले जो फ़ोरम्स हैं उनमें देखेंगे, जहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो मसावियाना हकूक़ की बात भी करते हैं और मसावी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं उनकी। यहाँ पे टॉप के ऊपर बंदा बैठा होगा, वो पूछता है जी हाँ जी दसो किस तरह करना है। अच्छा, उससे पहले उसने फ़ैसला अपना ख़ुद किया हुआ होता है। तो इंडोर्समेंट के फ़ोरम्स हैं, तमाम जमातों के अंदर यही हाल है। इसी वजह से पार्टियों को जमहूरियत की बात करते हुए अपने अंदर भी जमहूरियत लानी चाहिए, और तब तक नहीं आएगी वो जमहूरियत। जिससे मुराद ये नहीं है कि जमहूरियत के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मॉरल ग्राउंड जो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर वो अपने फ़ोरम्स को जमहूरी अंदाज से चलाएँ। तो बाकी ये आपने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा जी। जिस तरफ ट्रेंड्स जा रहे हैं उसमें तो आपको इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगले इंतखाबात से पहले अगर कोई बुनियादी फ़ोरम तरतीब ना दिए गए जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार, इंतखाबात के निज़ाम, एहतसाब, कौमी अहदाफ का तयन करना है, तो ये आपको मज़ीद बढ़ोतरी इसमें नज़र आएगी। ऑलरेडी जो है आपने देखा बैनुल-अक़वामी जरीदे जो हैं, जिसको मैं ओपन सीक्रेट कहता हूँ, पाकिस्तान की ओपन सीक्रेट के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया जी कि फ़ौज चला रही है असल में हुकूमत को और निज़ाम को। तो आने वाले दिनों में अगर ये एहतमाम नहीं किए गए तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म नहीं होगा। जब पीपल्स पार्टी जब ये कहती है जी कि हमने बड़ा काम किया, रोल बैक करवाया, बिल्कुल रोल बैक नहीं करवाया। वो ये कह सकते हैं कि हमने जो बातचीत करके अपने लिए स्पेस क्रिएट की है, ये नहीं कह सकते रोल बैक करवाया। तो जब आप निगोशिएट करते हैं पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर या मैदान के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है आप मानते हैं कि पॉलिटिकल रोल है। और अगर आपने मुस्तकबिल की प्लानिंग उस बातचीत के ज़रिए तय की हुई है तो आप मानते हैं कि अगले दिनों भी बातचीत जब होगी तो इन्हीं से होगी।